نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں ہر انسان کا ہی ایمان خطرے سے دوچار ہے۔ اس دور میں لوگوں کی ذہنی اور معاشرتی تربیت اس طرف ہو چکی ہے کہ ان کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جزا اور سزا کا نظریہ باطل ہو چکا ہے، غائب پر ایمان بالکل نہیں رہا، حتیٰ کہ اس حد تک لوگ الجھ چکے ہیں ان کو نیکی اور بدی میں فرق کرنا بھی بھول چکا ہے۔ یاد رہے، ایمان اپنے مرکز یعنی اللہ کی ذات کی طرف جڑنے کا واحد ذریعہ ہے، اور اگر یہی ایمان کمزور ہو جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظائف کامیاب نہیں ہوتے، یقین اور اعتقاد منتشر ہو جاتا ہے اور انسانی زندگی بے مقصد سی ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اگر ایمان کی کمزوری بن جائے تو انسان مایوس ہو کر دنیا دار بن جاتا ہے، جس کا کسی بھی مذہب، عقیدہ یا نظریہ سے تعلق نہیں رہتا۔ ان معاملات کے روحانی مسائل کے حل کے لیے اس پوسٹ میں ہم آپ کو ایمان کی حفاظت کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی ذات کو جس بھی نام، نظریے یا زاویے کے ساتھ پکارا جائے تو وہ نظام ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے، مگر اپنے تمام تر حاجات، خواہشات اور ضروریات کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کی ذات کو پکارنا افضل سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ذات کو تصور کر کے اسم یا جبارو، اسم یا قہارو اور اسم یا عزیزوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس انسان کو دنیا داری کی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتے ہیں، ایمان کو تازگی اور فرحت بخشتے ہیں، جس کے بعد وہی الجھا ہوا انسان وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب مال اور صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ بے شک اس نفس و نفسی کے دور میں ایمان کی حفاظت کی دعا ہر انسان کے لیے اللہ کی ذات یعنی اپنے مرکز سے جڑنے کا افضل ترین ذریعہ اور وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ لیکن اس مقام پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہر وظیفہ یا عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ بھی ضرور ہوتا ہے، جس کو فالو کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک مریض کے لیے آکسیجن کا ہونا۔ اس لیے آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کا وظیفہ دور کا صلاۃ الحاجت نفل اور حسب توفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، ایمان کی حفاظت کی دعا کا عمل آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے تاکہ آپ کی توجہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 3، ایمان کی حفاظت کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش کریں وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور حسب ضرورت وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ سامعین محترم، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس مقام پر کوشش رہے کہ چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کیا جائے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن حالت سکون میں آ سکے۔ جب آپ مکمل طور پر پرسکون ہو جائیں تب آپ نے اوپر بیان کردہ اسم اعظم کا ذکر دل سے، توجہ سے اور یکسوئی سے کرنا ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے اسم اعظم کا ذکر ذرا کھلا رکھنا ہے۔ جب یہ ذکر تمام ہو جائے تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ کچھ دن تک توجہ کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کی ذات میں حیران کن تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ کے ہر کام میں آسانی رہے گی، وجود اور دل کو سکون ملے گا اور آپ کا دل اللہ کی رضا پر اور اللہ کے نظام پر راضی ہونے لگے گا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، جب تک آپ کا نفس مطمئنہ اللہ کے نظام پر راضی نہیں ہوتا تب تک دل کو تسلی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، دنیا داری کے نظام میں آ کر دل میں ہر وقت ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے، لیکن مانیے میں جب تک بذات خود اس دنیا داری کے نظام کا حصہ رہا ہوں میں ہر وقت بے چین ہی رہا ہوں۔ لوگوں سے محبت، شفقت اور سلوک کے صلہ میں جب تک میری امید اسی محبت یا شفقت کی رہی ہے مجھے ہر وقت ایریٹیشن ہی رہی ہے۔
اور جب سے ہر کام میں نے اللہ کی رضا منشا اور اللہ کے نظام میں آیا ہوں، دل کو یقین مانے تسلی ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم اب میں بالکل بھی ایریٹیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ مجھے اللہ کے نظام میں راضی ہونا ہے، اللہ کے نظام میں رہنا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے شفقت کرنی ہے۔ آج اس دور میں میرا دل اللہ کی رضا پر بالکل مطمئن ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی گفتگو میں ہم نے آپ کو ایمان کی حفاظت کی دعا اور وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخاران فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ رسول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان افراد کے لیے ہے جو کہ محبت کی بندش، رشتہ کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ یہ اپنی زندگی میں جبر مسلسل کا سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گی اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گی۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔